کہ رات کا اٹھنا، رات کو قیام کرنا نفس کو چلنے کے لیے، نفس کو سبلائم کرنے کے لیے، نفس کو اپنے تابع کرنے کے لیے، نفس کو گرائنڈ کرنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے اور ٹیم کرنے کے لیے بہت کافی ہے. وہ اقوی مقیلہ اور بات کرنے میں سب سے بہترین ہے. یعنی اٹ ول میک یو اسپیک اسٹریٹ ورڈز. وہ آپ کی اسپیچ کو بہتر کرے گا، آپ کے الفاظ میں تاثیر کو ڈیولپ کرے گا. and you will speak right words. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی صادق الامین تھے. یہ میسج اللہ تعالیٰ انفیکٹ ہم لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں. and I say to myself and you guys is we call ourselves practicing Muslims and you don't wake up for night prayer. ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم تہجد کے لیے نہیں اٹھتے. ہم نے اپنے چہرے پہ داڑھی سے سجائی ہوئی ہے اور ٹخنوں سے پانچ اوپر کیے ہوئے ہیں and we say we love Islam but we never pray at night. سسٹرز ہیں عبایا اور ماشاءاللہ حجاب اور دین کی یعنی طلاب العلم اور کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طرح سے دینی کام انگیجڈ ہے، کوئی لوگوں کو خدمت کر رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے and we don't pray at night. This is عجیب اللہ. How is it possible that a person who loves Allah and His Messenger does not wake up for night prayer? And a person who remembers the squeeze of the grave. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں قبر نے دبانا ہے، ہمیں معلوم ہے اور یقین ہے کہ ہم نے ملک الموت کا چہرہ دیکھنا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اس دن ہم نے حاضری دینی ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب. نہ بھی اس پہ کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا، نہ کوئی کرٹن ہوگا. 1 to 1 اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اینڈ وی ڈونٹ پرے قیام اللیل. اور دوسری چیز قربت للہ تعالی، اللہ سے قریب ہونے کا راستہ. یو نو واٹ، a shortcut to the pleasure of Allah and the bounties and the rahmah of Allah is Qiyamul Layl. A door which opens only at night is Qiyamul Layl. A shortcut and a staircase to Allah subhanahu wa ta'ala is in the last third of the night. وہ لوگ کیسے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ان کی جو پہلو ہیں، ان کی جو سائیڈز ہیں وہ بستر سے نہیں لگتی زیادہ. They sleep very less. ان کی جو سائیڈز ہیں وہ بستروں سے جدا رہتی ہیں اور الگ رہتی ہیں، اور وہ اپنے رب کو منانے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہتے ہیں، اور وہ رب کو پکارتے ہیں خوف سے کہ یا رب جہنم کا خوف، قبر کے سکویز کرنے کا خوف، قبر میں اندھیرے کا خوف، پلسرات کا خوف، قنطرہ کا خوف، اپنے گناہوں کے اندھیروں کا خوف، وطمع، اور رب سے مغفرت کی رحمت کی امید، اللہ کی جنتوں کی امید، اللہ کی بخشش کی امید، اور اللہ کے نبی سے ملنے کی امید، اور حوض کوثر سے اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے پینے کی امید، اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہنے کی امید، اور جو رزق دیا گیا انہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسے وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں جو یہ رب کے لیے اتنی سیکریفائز کرتے ہیں، رب نے کیا دینا ہے ان کو؟ تو رب بھی کہتا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون. تو کوئی نفس جانتا ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے ہم نے کیا چھپا کے رکھا ہے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے، اور ان کو دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ نیک اعمال کیا کرتے تھے. لیکن اللہ کچھ تو پتا ہوگا ہمیں، کچھ تو ہم جانیں کہ ملے گا کیا، کوئی تو ہنٹ ہو. جی ہمیں ہنٹس ملتی ہیں، ہمیں احادیث ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان فی الجنت غرفا، بے شک جنت میں ایک غرف یعنی ایک خیمہ ہے. ہم جب خیمہ کا نام سنتے ہیں ہمیں کیا ذہن میں آتا ہے؟ یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. فقال ابو مالک العشری یا رسول اللہ لمن ہی یا رسول اللہ، وہ کن کے لیے ہوگا؟ قال لمن اطعب الکلام واطعم طعام وصلى باللیل والناس نیام.
اللہ کے فرمایا کہ جنت میں ایک ٹینٹ ہے، یعنی ایک خیمہ ہے، اور وہ خیمہ کیسا ہے کہ جس کے باہر سے اندر نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر سے باہر نظر آ رہا ہے. وہ خیمہ تو ہے لیکن وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، کرسٹل کلیئر ہے. وہ پتہ نہیں کس کرسٹل سے بنا ہے، کس چیز سے، واللہ تعالی عالم. کیونکہ الجنہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. کسی دل نے اس کا گمان نہیں کیا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا اس کو. السلام علیکم، دس می فیصل عمران. آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے. ایز وہ نو کہ ہم نے دہشت پہ ایک سیریز شروع کی ہوئی تھی، اور بیسیکلی سیریز کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ سے کنیکشن کس طرح بلڈ کر سکتے ہیں اور سیلف ریفلیکشن اپنی عبادات کو امپروومنٹ کیسے لا سکتے ہیں. پہلے پارٹ میں شیخ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے سب چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے. آئی مسٹ ریکمینڈ کہ آپ کو ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے. بیسیکلی اس میں شیخ نے بتایا کہ بٹ آر دا آفٹر افیکٹ آف تہجد. جب آپ تہجد پڑھتے ہیں تو اس کے رسپانس میں اللہ کیا دیتے ہیں آپ کو، اس کے آؤٹ پٹ کیا نکلتی ہے. اگر آپ کو اللہ سے کچھ چاہیے تو تہجد میں مانگیں. تہجد آپ کو کبھی بھی فیل نہیں کرتی. تہجد نیور فیلز اینی ون. تو اگر آپ سچ میں کوئی دعا مانگ رہے ہیں اور کافی ٹائم سے مانگ رہے ہیں اور وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو تہجد سٹارٹ کریں. انشاءاللہ تہجد میں مانگی دعا کبھی اللہ ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں. اور میکنگ دعا ایٹ دا ٹائم آف تہجد، وہ اس تیر کی طرح ہوتا ہے، وہ اس ایرو کی طرح ہوتا ہے جو کبھی بھی اپنا ٹارگٹ مس نہیں کرتا. اگر آپ نے اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے سب کچھ کر لیا اور اگر آپ نے تہجد نہیں پڑھی تو نتھنگ سوری کین بی ڈن.